الرحمن الرحیم ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثلہ معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون وبدا لهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جناب سورہ زمر کے یہ 5ویں رکوع کی ختامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کے کردار کو مختلف طریقوں سے واضح فرمایا ہے، اور اب مزید ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن دیکھیں ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ آج تو یہ نصیحت کو قبول کرنا تو کیا سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر زمین کی ساری دولت بھی ان کے پاس ہو اور اتنی ہی اور بھی ان کے پاس ہو، لافتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج تو دیکھیں ان کا رویہ کیا ہے۔ اللہ نے کتنی مہربانی کی ہے کہ اپنا پیغمبر بھیجا ہے، کتاب نازل کی ہے، بار بار ان کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور قیامت کے دن کیفیت یہ ہوگی کہ اگر اس زمین کی ساری دولت اور اتنا ہی اور بھی ان کے پاس اگر ہوگا تو برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ کاش ہم اس برے عذاب سے بچ جائیں۔ تو آج اپنی اصلاح کرو، برے عذاب سے بچنا چاہتے ہو۔ وَبَدَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ کھل جائے گا، یعنی ان کے سامنے واضح ہو جائے گا جس کے بارے میں ان کا گمان بھی نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی سزائیں اللہ نے رکھی ہیں ظالموں کے لیے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور جو برائیاں انہوں نے کمائی اس دنیا میں اپنے عمل سے، جو برائیاں انہوں نے سمیٹی ہیں وہ سب ان کے سامنے کھول دی جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جن جن چیزوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اسی کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ آج کہتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی، دوبارہ بھلا پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی ماننے کی بات ہے؟ کوئی پیدا نہیں ہوں گے دوبارہ، کوئی جزا سزا نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس برے انجام کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں بالآخر اس کی لپیٹ میں یہ لوگ آئیں گے۔ اور ان کی کم ظرفی کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، انسان کو جب کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، کوئی مشکل اس پر آ جاتی ہے، دعانا، تو پھر ہمیں پکارتا ہے، پھر اپنے وہ سارے معبودوں سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، اور جب ہم اسے اپنی نعمت عطا کر دیتے ہیں، یعنی اس مصیبت سے اس کو نجات دے دیتے ہیں، کالا، تو پھر کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، میری قابلیت کی وجہ سے ملی ہے، یہ سارا میرا اپنا جو ہے بل بوتا ہے جس کے بنیاد پر مجھے کامیابی ملی ہے، یعنی اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی انسان کے اوپر حالات ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ہر حالت میں انسان کو آزمایا جا رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں، عجیب عجیب تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی مشکل آ جائے تو اس کی بھی تشریح، اور اگر آسانی آ جائے تو اس کی بھی اور ہی تشریح، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی، ان کا رویہ بھی یہی تھا۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، لیکن جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی پکڑ ان پر آئی تو پھر انہیں کوئی چیز بچا نہیں سکی، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، اور جو برے اعمال انہوں نے کمائے تھے ان کی سزا انہیں بھگتنی پڑی، اس کی لپیٹ میں وہ آئے۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان لوگوں میں سے بھی جو لوگ ظلم کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی اہل مکہ کو جو مخالفت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے والذین ظلموا من ہؤلاء، اب ان لوگوں میں سے بھی جن لوگوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا ہے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، یہ بھی اپنے برے اعمال کی کمائی کا مزہ چکھیں گے، یعنی یہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ کوئی شخص اپنے عمل کے نتیجے سے دور نہیں رہ سکتا، جیسا عمل کرے گا ویسا نتیجہ آئے گا اس کے سامنے۔ وما ہم بمعجزین، اور یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اولم یعلموا، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ یہ ہے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کی حکمت کے تحت ہے۔ اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ اللہ جس سے خوش ہے اسے کشادہ رزق دے رہا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہے اس کا تنگ رزق کیا ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی حکمت کے تحت ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ماننے والے ہیں۔ تو ماننے والے لوگ، صاحب ایمان لوگ، وہ تو اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ یہی سبق ہم سب کے لیے ہے، ہر حالت میں اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں، اور کوئی بھی کیفیت ہو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اللہ سے مدد کی درخواست کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی حاجات سے حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار، ہر مشکل میں ہم تجھی کو پکارتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے بھائی قاری صاحب محترم کے بچے کی حفاظت فرما، اللہ اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اس کے والدین کو صبر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔